اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جو لفظ آپ نے کیا ہے نا، العلی الکبیر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو ایٹریبیوٹس، الکبیر کبر، اللہ اکبر، ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم دن میں کتنی دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں اور کتنی دفعہ جو امپورٹنٹ ہمارے مائل سٹون ریچولز ہیں نا مسلمانوں کے، اس میں آپ کو اللہ اکبر کی ریپیٹیشن نظر آئے گی۔ اور یہ احساس ہونا اور خود کو احساس دلانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے، اور اپنے چھوٹے ہونے کا اندازہ لگانا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہو بہت زیادہ رش کی، حج از اے کیس ان پوائنٹ، اٹس اے بیوٹیفل کیس ان پوائنٹ، بٹ کوئی بھی ایسا ہو جیسے سبحان اللہ ابھی فلسطین کے حوالے سے دنیا بھر میں بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے، تو there were protests in which there were literally millions of people۔ اور پھر دنیا کی آبادی سوچیں، اور پھر سوچیں کہ میں ساری آبادی میں کیا ہوں۔ میں یہ سوچی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اینڈ تک، اور میرے لیے یا میری فیملی کے لیے میں بہت اہم ہوں۔ میں اپنے لیے، میری پوری اپنی دنیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو رب العالمین کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نہ صرف یونیورس میں عالم ہے بلکہ ہر انسان کے اندر بھی ایک پورا عالم ہے۔ But in the bigger picture we are so tiny and Allah is العلی الکبیر۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سنتے ہیں اور میں انہیں پکارتی ہوں، میری سن رہے ہیں۔ پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ، میں تو دیکھو کم از کم پکارتی تو ہوں نا، ہم تو بہت چھوٹے ہیں نہ ہونے کے برابر۔ تو علی الکبیر پہ ضرور غور کیجیے گا۔ کوانٹم کے اعتبار سے بھی بتایا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا ہونا، اور یہ میں فزیکل کوانٹم کی بات نہیں کر رہی، اللہ تعالیٰ کی پریزنس اور ان کی اہمیت، اور العلی اوپر ہونا ہر لحاظ سے، اسپرچولی بھی فزیکلی بھی ہر لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام جو اس سورہ میں بتائے گئے ہیں، ایک بڑی پیاری چیز جو آیت 13 سے ہم نے سیکھی، الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ کنیکشن انابت اور رزق کا دیکھیے، اور یہ آیت ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع کرنا رزق کی فراوانی کا بھی ایک سبب ہے۔ ہم شارٹ کٹس چاہتے ہیں نا، مجھے رزق کے لیے کوئی دعا بتا دو، مجھے رزق کے لیے کوئی سورہ بتا دو، الحمدللہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ خیر ڈالتا ہے بالکل، مگر انابت مشکل کام ہے، بار بار پلٹ کے جانا اللہ کی طرف عمل کے اعتبار سے، توبہ کے اعتبار سے مشکل کام ہے، وہ بھی رزق میں فراوانی کا سبب ہے۔ اسم نکرہ ہے which means it is more generalized, which means it is all kinds of risk۔ so وہی بھی ہو سکتی ہے، ہدایت بھی ہو سکتی ہے، اور مال بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی مٹیریل رزق بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ہمارا پورشن لکھا گیا ہے۔ اللہ کی طرف انابت، دیکھیں ملتے جلتے دو تین الفاظ آتے ہیں، مثلا ایک لفظ آتا ہے فاعل کے وزن پہ تائب۔ تائب کون ہے؟ توبہ کرنے والا۔ اور اس میں علماء نے باریک ڈفرنسز بتائے۔ اللہ کے عذاب یا ناراضگی سے ڈر کر پلٹنے والا جو ہے نا، وہ تائب ہے۔ کیس ان پوائنٹ آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈر کے پلٹے۔ منیب، جو یہاں انابت، ینیب، منیب، نوب، بڑی پیاری چیز ہے، اللہ سے حیا کر کے لوٹنے والا۔ یا اللہ مجھے شرم آتی ہے تیری نافرمانی کرتے، تو نے مجھ پہ اتنے کرم کیے ہیں، میں شرمندہ ہوں۔ How beautiful is that۔ انابت میں اللہ سے حیا کا پہلو ہے۔ پھر ایک سملر لفظ ہم سیکھتے ہیں، اواب، اس کے لیے ہوتا ہے اللہ کے جلال کی وجہ سے اللہ کی طرف پلٹنے والا۔ اس میں معرفت کا لیول بہت زیادہ ہے۔ اواب میں پلٹنے کے معنی ہیں اللہ کی طرف اس کے جلال کی وجہ سے۔ تو اواب وہ ہے جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اور کس طرح انابت ہوتی ہے؟ پھر توبہ کر کے، عمل میں اخلاص لا کے، سنسیریٹی لا کے۔ یہ جو کچھ چیزیں ہمیں علماء بتاتے ہیں اتنی خوبصورت ہے۔ وحشت سے انس کی طرف آنا انابت ہے، یعنی وہ جو ایک انٹرنل تنہائی ہے نا، اس سے اللہ کے انس اور فیملیرٹی کی طرف آنا، یہ انابت ہے۔ So from a state of not being close to Allah, not knowing, and then going close۔
غفلت سے ذکر کی طرف پلٹنا انابت ہے. A state of not being so mindfully aware of the presence of Allah in your life to going to a stage of being very aware. یہ انابت ہے. اور پھر غیر اللہ سے اللہ کی طرف لوٹنا. اب وہ غیر اللہ کوئی فالس آئیڈلز بھی ہو سکتے ہیں, وہ غیر اللہ استغفر اللہ وہ اپنا آپ بھی ہو سکتا ہے. دیٹ وی آر سو سیلف سینٹرڈ ایٹ ٹائمس کہ ہماری پوری زندگی می مائی سیلف اینڈ آئی میں ہی گزر جاتی ہے. اٹ کین بی اندر ہیومن, اٹ کین بی مٹیریل تھنگس. غیر اللہ سے اللہ کی طرف لوٹنا یہ بھی انابت ہے. دین کا لفظ ہم نے دیکھا آیا 14 میں, یہاں پر لہ الدین ہے, مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. دین عمل کے معنی میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سورت الکافرون میں ہے لکم دینکم ولی دین, تو اس کا مطلب ہے تمہارے لیے تمہارا عمل ہے, میرے لیے میرا عمل ہے. اینڈ دے آر ان overlapping معنی ہیں دین لفظ کے. عبادت کے معنی میں بھی ہے, مثلاً یہاں پر عبادت کے معنی میں ہے سو the rituals, the religion, the worship. اور سورۃ الفاتحہ میں جو معنی آتے ہیں جی وہ ہیں جزا سزا والے معنی, مالکی یوم الدین. سارے انٹر ریلیٹڈ ہیں. عمل کی جزا سزا قیامت کے دن ہے, اور اس دنیا میں جو ہم عمل کرتے ہیں ورشپ یا عبادت اس کا حصہ ہے. تو لفظ دین کے سارے معنی ہیں. میں ریسنٹلی ٹریول میں ایک نان مسلم فرینڈ سے بات کر رہی تھی, اور وہ مجھے بتا رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کا اصل میں ریلیجن ڈفرینٹ ہے ہمارے اس سے, کیونکہ ہمارے میں بیسکلی اسپرچویلٹی تو ہے اور ہیئر آفٹر کا کانسیپٹ بھی ہے, مگر کمانڈمنٹس نہیں ہیں, کلیئر رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بتائے گئے ہیں. لفظ دین سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے زیادہ کامن ایک اردو میں جو ہم سینٹنس سنتے آئے ہیں بچپن سے, میری اللہ سے دعا بھی ہے اور اب تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ قرآن پڑھنے والے یہ والی بات نہ کہا کریں. اور عربی میں دنیا کا اپوزٹ دین ہے. دنیا کی ضد کیا ہے؟ آخرہ. دین بھی اور دنیا بھی, یہ نہیں ہونا چاہیے. دین دنیا کو گزارنے کا ایک طریقہ ہے, اور دنیا آخرت کی طرف لے جانے والی چیز ہے, اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا دی ہے. اچھا, یہاں پر ہم نے دین کے بارے میں سمجھا. پھر اللہ تعالیٰ کا یہاں پر یہ جو بتایا گیا ہے رفیع الدرجات ذو العرش. رفیع الدرجات بہت خوبصورت بات یہاں پہ بتائی گئی ہے. سنن الترمذی میں ایک حدیث آتی ہے, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقال لصاحب القرآن, کہا جائے گا قرآن کے صاحب کے لیے, اللہ ہمیں ان میں شمار کر لے. So it will be said to the companion of the Quran, اقرأوا وارتقی. قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا, recite and ascend as you recited in the world. یعنی دنیا میں تم نے جس طرح پڑھا قرآن اسی طرح تم یہاں پر اوپر چلے جاتے جاؤ. Verily your rank is determined by the last verse you recite. بے شک تمہارا جو درجہ ہے وہ اس آخری آیت پہ جا کے رکے گا جو تم نے دنیا میں تلاوت کی تھی. رفیع اور درجات کے معنی سمجھیں, اس کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف اٹھ کر جاتے ہیں تمام اعمال. مسلم کی حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی طرف all good deeds ascend to اللہ سبحانہ و تعالی. پھر رفیع الدرجات کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ بلند آسمان والا ہے, ٹھیک ہے, the 7 heavens, درجات ہیں heavens میں بھی. بٹ آلسو سبحان اللہ, کیونکہ دنیا میں ہماری ساری چیز یہ ہوتی ہے نا کہ ترقی. اچھا, آپ نے اس حدیث میں نوٹ کیا ارتقی کی بات ہوئی ہے, اوپر جانا. ہم دنیا میں ترقی کے لیے ہی اسٹرگل کرتے رہتے ہیں, دنیاوی ترقی کے لیے. رفیع الدرجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو آسمان کی طرف اپنے بندوں کو چڑھاتا ہے, یعنی بلندی کی طرف چڑھاتا ہے. آسمان not in the physical sense but like vertical growth کرتا ہے, اور بلندی دینے والے کے معنی میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو, اولیاء کو بلندی عطا فرماتا ہے. اچھا, دنیا میں جو بھی بلندی ہے نا
اس کو زوال ہے. یہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن کئی دفعہ وقتی طور پہ بھول جاتے ہیں. جہل کا ایک معنی یہ بھی ہے نا that you know something but in that moment you've forgotten the importance of that thing. So we know کہ دنیا میں ہم نے کتنا سنتے ہیں ہر عروج کو زوال ہے but we forget. تو عروج تو بہت سارے ہیں. آج کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے کل وہ نہیں ہے. آج کوئی جوانی یا حسن کی سیڑھی پر سوار ہے کل اس کے بال خشک اور سفید ہو جائیں. میں جتنا بھی رنگ لوں اپنے بال میرے بال ویسے تو نہیں ہو سکتے جو 23 سال کی عمر میں تھے. سیدھی سی بات ہے. ہر عروج کو زوال ہے. دنیا میں ہم جس جس چیز کی وجہ سے چڑھتے ہیں سورۃ المعارج عین راجیم عروج بھی لفظ اسی سے اس میں بڑا بیوٹیفلی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو لیولز ہیں. ہم اپنے بچے کے لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایک مدرہڈ کا وہ سٹیٹ ہے جب ہم اپنے بچے کے لیے سب سے اہم ہیں. اینڈ دین اس عروج کو زوال ہے یا نہیں ہے. اب بچہ محبت کی وجہ سے اپنی فرما برداری کی وجہ سے اپنی نیکی کی وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا ہے لیکن بچے کو اس طرح آپ کی ضرورت نہیں ہے. ایک شاگرد آتا ہے وہ بلینک آتا ہے وہ ایک بلینک سلیٹ ہے. آپ اس پہ لکھ رہے ہیں آپ اسے سکھا رہے ہیں. سبحان اللہ ایک سٹیج آتا ہے جب وہ آپ کو سکھا سکتا ہے. یہ سمجھنا کہ ہر عروج کو زوال ہے گھر پرانا ہو جاتا ہے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں the body starts aging the newness of everything and the novelty of everything it dies down because the only constant is Allah. یہ سمجھنا کہ اگر دنیا میں بھی ہم کوئی بھی طرح کا ایک اچھا والا بھی درجے میں بلندی چاہتے ہیں مثلا ہم درجے میں بلندی یہ چاہتے ہیں کہ یا رب میری اولاد کو فرما بردار رکھ. اب ایک طرح سے ہم درجے میں بلندی چاہ رہے ہیں یا اللہ میری کلاس میں برکت دے مجھے بہت اچھے اسٹوڈنٹس تھے. اب یہ درجات کی بلندی کی دعا ہم کر رہے ہیں. کئی دفعہ یہ بندہ بھول جاتا ہے کہ درجے کی بلندی کی دعا تو کر لی بٹ اس کے ساتھ جو اس کے دیر آر نو فری لنچز تو بہت کچھ دینا بھی پڑتا ہے. مگر جو ہے بھی نا یا جو چڑھاؤ ہے یا اللہ رزق میں فراوانی دے اب ہو گئی رزق میں فراوانی what then this is not gonna last forever. یہ سمجھنا کہ اگر دنیا میں بھی درجوں کا اوپر جانا ہے تو رفیع الدرجات ہر نیا رشتہ درجے میں بلندی دے رہا ہے. آپ ماں ہیں پھر آپ گرینڈ مدر ہیں پھر آپ کے بچے کی شادی ہوئی تو یو آر ناؤ اے مدر ان لاء. رشتے بلند ہوتے جاتے ہیں. یہ بھی سمجھنا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کا کوئی کام ہم سے کرا رہا ہے نا چھوٹا بڑا جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اور کوئی کام بھی دین کا چھوٹا نہیں ہے. رفیع الدرجات وہی تو ہے جو وہ درجے بلند کر رہا ہے. ہماری تو اس میں کوئی مجال بھی نہیں ہے ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو سمجھنا. اور پھر ذل عرش میں صرف 2 آیات کا بڑا خاص خیال رکھیں. عرش کے خزانے سے کون سی 2 آیتیں ہمیں ملی ہیں جی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت. So those are treasures from under the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. اور آیت الکرسی کے حوالے سے بھی آتا ہے. اور پھر اللہ کا عرش اور اس کی کرسی کی جکسٹاپوزیشن اور کمپیریزن مقابلہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر عرش جو ہے وہ سمندر ہے تو کرسی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ایک انگوٹھی ہے جو اس عرش میں ڈال دی جائے. And then imagine that kursi is so great that Ayatul Kursi is the greatest verse in the Quran. یہ سب صحیح احادیث کی روشنی میں بتا رہی ہوں. So ذو العرش جب اللہ نے کہا تو اللہ تعالیٰ کی شان اور پھر درجوں کو بڑھانے والا. روح کی بات ہوئی تھی یلقی الروح اور پھر امر کی بات ہوئی تھی. امر میں اللہ کا قول بھی شامل ہے تقدیر کے فیصلے بھی شامل ہیں اللہ کے تمام احکامات شامل ہیں. روح میں ایک معنی تو جی جان ہے the soul. اور جو یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب جسم اور روح الگ ہو جاتی ہے تو موت ہو جاتی ہے دنیاوی اعتبار سے. اور وحی والا فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھی روح القدس کہا گیا اور پھر وحی کو بھی روح کہا گیا ہے. اور جس طرح دل مردہ ہوتا ہے جس طرح جسم مردہ ہوتا ہے روح کے بغیر اسی طرح دل مردہ ہوتا ہے وحی کے بغیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.